السلام علیکم۔ ایک ویڈیو دیکھی جس میں شیعہ حضرات گلہ شکوہ کر رہے ہیں علماء دیوبند سے کہ یہ لوگ فرقہ واریت کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک کنونشن منعقد گئی جس کا نام حرمت اقصیٰ رکھا گیا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بریلوی حضرات کے، اہل حدیث کے اور جماعت اسلامی کے، یعنی مختلف قسم کے مسئلے کے لوگوں کو بلایا گیا اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ہمیں نہیں بلایا گیا، ہمیں نظر انداز کر دیا گیا۔ تو میں ان کو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تو یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ لوگوں نے مجاہدین کے لیے راستہ کیوں نہیں دیا؟ بظاہر تو تم لوگ اعلانات تو کر لیتے ہو لیکن واقعی میں کچھ کرتے نہیں ہو۔ آپ لوگ خوش ہوتے ہو، اور دوسری بات یہ ہم آپ لوگوں کو کس طریقے سے بلائیں؟ سب سے زیادہ نقصان دہ ہمارے لیے تو تم لوگ ہو۔ آپ لوگ ہمارے اہل بیت صحابہ کرام کے بارے میں وہ الفاظ، نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کو ہم مرنے تک برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کو ہم تب بلائیں گے اگر آپ لوگ ایک دن رکھیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آپ لوگ بھرپور، جس طریقے سے ہمارے سپاہ صحابہ علماء دیوبند کے اور دیگر حضرات کرتے ہیں، ان کے حق میں ایک جلسہ کرو۔ ہم آپ لوگوں کو ہر کنونشن میں بلائیں گے، لیکن آپ لوگ بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ، اگر اسرائیل والے فلسطین کو تکلیف دے رہے ہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں کی چند لوگوں میں شر پسند عناصر ہیں جو ہمارے اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں کتنا زیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں کو ہم نہیں بلاتے۔ کہ جب آپ لوگوں کے اندر میں جو شر پسند عناصر ہیں، جو اہل بیت صحابہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے مزاحمت میں تو ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہے، جو بھی ہے آپ لوگ اس کو کس طریقے سے نام دے دیتے ہو۔ میں مولانا فضل الرحمان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے زبردست کام کیا ہے کہ تم لوگوں کو انہوں نے دعوت نہیں دی ہے، کیونکہ ہم سب لوگ بخوبی ہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خیرخواہ کون ہے اور کون نہیں۔ آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ لوگوں نے راستہ کیوں نہیں دیا؟ اب تک تم لوگوں نے راستہ دیے کہ ہم بھی تو تائید کریں کہ یار واقعی میں ایران والے یا شیعہ حضرات والے بڑے ہی زبردست ہیں، ہمارے مسلمانوں کی خیر خواہ ہے، انہوں نے اعلان کر دیا اور مجاہدینوں کے لیے راستہ بھی دے دیا۔ آپ لوگوں نے راستہ دیا نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے جو ہے وہ مطلب خود ظرف ہے، ہمیں نہیں بلایا گیا، تو اس لیے تو ہم آپ لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں۔ اور آپ لوگ اس کی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں، موجود تھے قیادت کے اندر، انہوں نے بلایا، لیکن شیعہ کوئی بھی نہیں بلایا، شیعہ کو نظر انداز کیا مکمل طور پر، کوئی مہمان سپیکر بھی نہیں بلایا، کوئی علامتی طور پر بھی کسی شیعہ کو شرکت نہیں کرنے دی۔ خوب ظاہر ہے یہ کمی تھی، یہ کمزوری تھی، یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ دیوبند قیادت کے اندر کتنی ظرفیت ہے، شرح صدر کتنی ہے اور وسعت نظر کتنی ہے ان کے اندر۔ خوب ظاہر ہے یہ بھی ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، جن کو بلایا ہے اس میں بھی پیغام تھا اور جنہیں نہیں بلایا اس میں بھی پیغام تھا۔ بھائی کہ شیعہ اسلام آباد میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ اکثر رہتے ہیں، ان کے اجلاسوں میں، ان کے ٹاک شو میں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، تنظیمات مدارس میں شیعہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستیاں ہیں ان کی شیعہ کے ساتھ، یعنی مولانا فضل الرحمان کی شیعہ رہنماؤں سے دوستیاں ہیں، اور اسی طرح مولانا حنیف جالندری صاحب کی شیعہ مدارس کے قائدین سے دوستیاں ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی تعلقات ہیں تمام شیعہ گروپوں کے ساتھ، لیکن کسی کو بھی انہوں نے نہیں بلایا علامتی طور پر بھی۔ اور یہ ایک تنگ نظری ہے، اس میں ایک فرقہ وارانہ تاثر انہوں نے چھوڑا ہے کہ ایک اتنی بڑی جمعیت پاکستان کے اندر، اور خصوصاً شیعہ کو فلسطین کے موضوع پر نظر انداز کرنا ایک لحاظ سے بے بصیرتی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج غزہ کے شہیدوں نے پاکستان کے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیا ہے، لیکن شیعہ 45 سال سے پاکستان کے اندر قدس کا پرچم اور فلسطین اور غزہ کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ شیعہ کا امتیاز ہے کہ فلسطین کے موضوع کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے دنیا میں تو وہ شیعہ ہیں، انقلاب اسلامی کے بعد اور امام خمینی کے بعد۔ جب اتنی لاشیں نہیں تھی غزہ میں تو بھی شیعہ اقصیٰ کی آزادی کے لیے البتہ نستے تھے، یعنی فلسطین کو تو بھولے ہوئے تھے، امام نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو جمعیت، جو قائدین، جو طبقہ فلسطین کو 40 سال سے دنیا کو متوجہ کر رہا ہے، آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور انہیں نظر انداز کرتے ہیں، یہ تنگ نظری ہے، یہ فرقہ وارانہ ایک تاثر ہے، اور اس کو دیوبند قیادت کو تھوڑا شرح صدر پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اپنے اندر ان کو تھوڑی وسعت نظر پیدا کرنی چاہیے۔ کم از کم جن کے ساتھ دوسری جگہوں پر بیٹھتے ہو آپ، سیاسی اتحاد بناتے ہو تو اس میں ایم ایم اے بناتے ہو، اس میں بٹھا لیتے ہو انہیں، تنظیمات مدارس بناتے ہو اس میں شیعہ بٹھا لیتے ہو، ٹاک شو میں شیعہ بٹھا لیتے ہو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ملتے ہو وہاں انہیں بٹھا لیتے ہو، باقی ہر جگہ پر بیٹھ جاتے ہو ان کے پاس۔ خوب اپنی کانفرنس میں ان کو کوئی اپنا پسندیدہ شخص بلا لیتے، آپ علامتی طور پر ہی بلا لیتے، تقریر نہ بھی کرواتے، تو کم از کم اپنی وسعت ظرفی جو فلسطین کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آپ حرمت اقصیٰ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو وہ طبقہ جنہوں نے اقصیٰ زندہ رکھا ہے، قدس زندہ رکھا ہے، فلسطین زندہ رکھا ہے،
دنیا کو بتایا ہے جس طبقے نے کہ فلسطین نام کی ایک جگہ ہے جس کو فراموش کر چکے ہو آپ، لیکن ہم نہیں کر رہے. ہمارے دلوں میں فلسطین زندہ ہے. فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شیعہ نے فلسطین کو زندہ رکھا ہے. یہ اس کانفرنس کی کمی تھی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دیوبند قیادت اس پہ توجہ کریں گے.